نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کو اپنے اہل و عیال پہ زیادہ خرچ کیا جائے تو اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ جو بندہ عاشورہ کے دن اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں پہ وسعت کرتا ہے، عام دنوں کی بنسبت زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سارا سال زیادہ عطا فرماتے ہیں، فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث 4 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ نمبر 1، بہقی اور استذکار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بہقی کی روایت ضعیف ہے، البتہ جو استذکار کی روایت ہے وہ حسن ہے، اور بہت سارے حضرات نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بہت سارے حضرات نے اسے صحیح مسلم کے شرط پہ قرار دیا ہے، اس لیے یہ حدیث کم از کم حسن اور قابل استدلال ہے۔ یہی روایت دوسرے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے معجم کبیر للطبرانی میں منقول ہے، اور تیسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے شعب ایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ نمبر 4، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت شعب ایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ ان احادیث پہ مجموعی طور پر کچھ کلام موجود ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا معتدل فیصلہ یہ ہے کہ اس حدیث کی اصل موجود ہے، اور یہ حدیث درجہ حسن سے کم نہیں ہے، اور یہ قابل عمل ہے۔ مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ رسم و رواج بدعات کے سلسلے میں بہت سخت موقف رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے احسن الفتاویٰ میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قابل قبول ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ حدیث اعمال کے بارے میں نہیں ہے بلکہ فضائل کے بارے میں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے طرق بھی مختلف ہیں، کئی صحابہ سے بھی منقول ہے اور طرق بھی مختلف ہیں، اس لیے یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے علاوہ جو ائمہ اربعہ ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، چنانچہ فقہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی میں باقاعدہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 10 عاشورہ یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی اسی طرح منقول ہے، اور صحابہ کرام سے بھی اس طرح کے آثار منقول ہیں، اور کئی حضرات نے جو یہ حدیث نقل کی ہے انہوں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 50 سال تک ہم نے اس کو آزمایا تو ہم نے اسی طرح اس کو پایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے اس کو اسی طرح ہی پایا۔ لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ یہ جو حدیث وسعت ہے، اہل و عیال پہ وسعت کرنے کی حدیث ہے، یہ درست ہے اور قابل استدلال ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن میں رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ کوئی فرض کا درجہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ باقی سنتوں، فرائض، واجبات کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن اس عمل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کھانے پکاتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آتے علی نفسہ و اہلہ، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، لہٰذا اپنے گھر میں جو بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے لیے کھانا جو ہے وہ اچھا بنایا جائے، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ 10 محرم کو بہت سارے لوگ دیگیں پکاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں اور
اڑوس پڑوس میں پورے محلہ میں تقسیم کرتے ہیں، راستوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اس حدیث سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسم بد ہے جس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کو تو روزہ رکھا جاتا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ وسعت کیسے کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنا اور وسعت دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ چنانچہ سحری میں وسعت کی جائے، اسی طرح افطاری میں اچھے کھانے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو اچھا کھانا دے دیا جائے تو تب بھی اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔